فذكر بالقرآن من يخاف قل من یرزقکم من السماء والارض، یہ بڑی اہم آیت ہے، توجہ سے سنیے گا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھو، بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا یہ بتاؤ کہ کون مالک ہے، کون کنٹرول کرتا ہے کانوں اور آنکھوں کو؟ ومن یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ کچھ باقی رہ گیا؟ یعنی کن سے کہا جا رہا ہے؟ مکے کے کافر، یعنی اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں کے لیے کوئی نیا نویکلا نام نہیں تھا۔ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جاتا تھا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں ہے، اس کی فیمینن بھی نہیں ہے، جبکہ سمال جی والے گاڈ کی جمع ہے گاڈز، اس کی فیمینن ہے گاڈس، اس کی بھی جمع ہے گاڈز اینڈ گاڈسز۔ لیکن کیپٹل جی والا گاڈ وہ ایس سچ ہمیشہ آئے گا، نہ اس کے ساتھ دی لگے گا، نہ اس کے ساتھ اے لگے گا، نہ اس کا پلورل ہے اور نہ ہی اس کی فیمینن ہے۔ تو لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا۔ مکے والے اللہ تعالیٰ کو جانتے اور مانتے تھے۔ کیا کچھ مانتے تھے؟ رازق مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، کانوں اور آنکھوں کو کنٹرول کرنے والا مانتے تھے، اور اس کائنات کے سارے معاملات کا چلانے والا مانتے تھے۔ کسر کیا تھی؟ تو فرمایا ان سے پوچھو کہ بھلا آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کس کے کنٹرول میں ہے آنکھیں، کان اور آنکھیں؟ کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو سن لو، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، تمہارا لارڈ ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک ہے۔ یعنی مکے کے لوگ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، ایک دفعہ نہیں، متعدد بار ہم یہ آیت پڑھیں گے کہ ذرا ان سے پوچھو، یہ بتائے بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ سیقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے لیکن رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ان کے سرداروں کے لیے۔ یعنی آپ نے اگر عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا مالک، ان کا آقا تھا، تو آپ کے پاس رب کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، تو بالکل ڈیفرنٹ مفہوم آپ کے سامنے آئے گا اس آیت کا کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس کو تم خالق مانتے ہو پہلے سے، وہی تمہارا رب ہے۔ اور چونکہ سرداران اپنے آپ کو رب کہتے تھے، کوئی بھی خالق نہیں کہتا تھا، لہذا پہلی ہی آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قریش کے سرداروں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کرسی کھینچ لی، یہ کرسی میری ہے، تم مخدوم ہو، ان سے خدمت لو، لیکن تم ان کے رب نہیں ہو، رب میں ہوں۔ تو فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ اللہ ہی ان کا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال،
تو اب کیا رہ گیا حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، آخر کس غلط سے پھرائے جا رہے ہو تم؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح سچ ثابت ہو گئی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق تھے کہ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو بھلا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو؟ من یبدأ الخلق، جنہوں نے تخلیق کی ابتدا کی ہو، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کو دوہرا بھی سکتا ہو۔ قل اللہ یبدأ الخلق، اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کس الٹی راہ پر تم چلائے جا رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہو؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہو کہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، کیا بھلا وہ جو حق کا راستہ دکھائے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، یا وہ جو خود اپنی راہ نہ پا سکے جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ مگر گمان اور قیاس کی۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حالانکہ گمان نہیں پوری کرتا ضرورت حق کی ذرا بھی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا جاننے والا ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ گھڑ لیا جائے اپنی طرف سے بغیر اللہ کی وحی کے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی تورات و انجیل، وتفصیل الکتاب، اور یہ احکام کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہے۔ قل فاتوا بصورت مثلی، تو ان سے کہو کہ اس جیسی میں تم بھی صورت لے آؤ کوئی۔ ودعوا من استطعتم من دون اللہ، پھر بلا لو اس کام کے لیے جن کو بلا سکتے ہو تم اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، حقیقت یہ ہے کہ جھٹلایا انہوں نے ان باتوں کو جو نہیں آئی ان کے علم میں، ولما یاتہم تاویلہ، اور اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے نہیں آئی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان سے پہلوں نے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومنہم لا یؤمن بہ، اور وہ بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وربک عالم بالمفسدین، اور تیرا رب خوب جانتا ہے مفسدوں کو، فساد ڈالنے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھوٹا قرار دیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بریء ذمہ ہو میرے عمل سے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بریء ذمہ ہوں تمہارے عملوں سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر کان لگا تک کر سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، خواہ وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں بظاہر۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ انہیں سوجتا ہی کچھ نہ ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس، یقیناً اللہ ظلم نہیں کرتا انسانوں پر، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں تو ایسا محسوس کریں گے کہ گویا وہ نہیں رہے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی۔ یتعارفون بینہم، کہ جب باہم انٹروڈکشن ہی وہ لے رہے تھے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، سخت گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو اور وہ نہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، خواہ ہم دکھا دیں تمہیں بعض وہ نتائج جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اے نبی لے جائیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر آخر کار انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون،
پھر اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُم، تو جب ان کے پاس ان کی طرف بھیجا ہوا پیغمبر آ جاتا ہے اور ان پر بات واضح کرتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، مزید برآں یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ، دھمکیاں دیے جا رہے ہو. ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی کہہ دو کہ میں تو اپنے بارے میں کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب اس امت کا وہ وقت مقرر آ جائے گا تو نہ گھڑی بھر وہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ گھڑی بھر اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، اے نبی کہہ دو، ان سے پوچھو اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا يستعجل منه المجرمون، پھر آخر کیا چیز ہے جس کی جلدی مچا رہے ہیں یہ مجرم. ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب عذاب الہی آ جائے گا تو تب تم یقین کرو گے اس کا. آنا، اس وقت کہا جائے گا ہن، آن کا مطلب ہے ناؤ، تو اس کو ذرا آپ تنزیہ انداز میں کہیں تو یہ آنا، کیا اب، وقد کنتم بھی تستعجلون، جبکہ اس سے پہلے تم اس کے لیے جلدی مچاتے رہے ہو. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں تمہاری اپنی ہی کمائی کا بدلہ نہیں دیا جا رہا. یستنبئونک احق ھو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. قل ای وربی انہ لحق، اے نبی کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یقیناً یہ بالکل سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر کہیں ہو ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین پر ہے، لَافْتَدَتْ بِهِ، اور وہ فدیے میں دینا چاہے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یعنی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، عذاب سے بچا نہیں سکے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے وہ عذاب کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، یاد رکھو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت اور سینوں کے امراض کے لیے باعث شفا، یعنی قرآن مجید. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ماننے والوں کے لیے. یعنی قرآن مجید کے جو دو فنکشنز ہیں، اس کے جو دو فائدے ہیں وہ عام ہیں. یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، وہی سب کچھ تمہیں دے رہا ہے، اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. اور نہ وہ اندھا ہے نہ وہ بہرا ہے، تو پھر انسان کو اس دنیا میں پریشانی کوئی نہیں ہو سکتی. اگر تو انسان یہ سمجھتا رہے گا کہ یہاں سب کچھ بائی چانس ہو رہا ہے، تو انسان قدم قدم پر سوچے گا کہ ہو کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتا ہو، کاش ایسا نہ ہوتا. یعنی یہی سوچ سوچ کے وہ ڈپریشن میں جاتا رہے گا. اور 100 گلاں دیکھو کل کیا ہے کہ جس کی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے وہی چلا رہا ہے اور وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا دشمن نہیں ہے. تو اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے. دوسرا شفاء لما فی الصدور، کہ انسان کو جو روحانی امراض لاحق ہوتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، منافقت، یہ سب بھی
بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے دوری ختم ہو جاتی ہے، انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، مان لیتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو پھر نہ نا امیدی ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی اختلاف ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ انسان مان لے گا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یا اللہ تو ٹھیک کیا تم نے، تیرا شکر ہے۔ جب یہ روش اختیار کرے گا تو پھر ٹینشن نام کی کوئی چیز اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتی۔ یہ تو ہے کوئی شخص مومن ہو یا نہ ہو، اللہ کو مان لے تو اس کو دو فائدے حاصل ہو جائیں گے، بلکہ ایک ہی فائدہ ہے، اس کے دو آسپیکٹ ہیں، اس کا تعلق ماننے کے ساتھ ہے، دوسرا سرنڈر کرنے کے ساتھ۔ ایمان کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے کو، ٹھیک؟ تو اب جو مومن ہے دو فائدے اس کے لیے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس سے گائیڈنس لیتا ہے۔ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تو وہ کیسے اس کی پیروی کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ سمجھے گا کہ اس کو کوئی سورس آف نالج سمجھے گا کہ بڑی انفارمیٹیو کتاب ہے، بہت زیادہ اویئرنس دیتی ہے، یہی ہے نا۔ لیکن جو اس کو اللہ کا کلام مانے گا تو پھر وہ اس سے راہ پوچھے گا کہ جانا کدھر ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اور جو یہ راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی اعلان کر دو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ اے مسلمانوں، جو قرآن مجید تمہیں دیا گیا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ یہ اس پر خوش ہو جائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں، مناصب اور حکومتیں تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید ان سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی دولت عطا فرمائی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ دیا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی۔ اکثر حفاظ جب حفظ شروع کرتے ہیں تو پہلے دن ان کو یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ اس قرآن کی ناقدری نہ کرنا، تمہیں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ملنے والا ہے کہ تم اپنے دل میں، اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے والے ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اے نبی کہہ دو، کیا بھلا تم نے سوچا کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق، تو تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ یعنی حلال و حرام کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ کسی بڑے سے بڑے شخص کو، بڑے سے بڑے بادشاہ کو، بڑے سے بڑے وزیر اعظم، صدر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حلال و حرام جو ہے وہ عطا کرے یا اس کا فیصلہ کرے۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ، کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکونوا فی شأن ولا تتلوا منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اور نہیں ہوتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں، اور نہیں تلاوت کرتے تم کچھ بھی قرآن مجید میں سے، اور تم نہیں عمل کرتے کوئی بھی عمل، مگر یہ کہ ہم اس وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور نہیں پوشیدہ تیرے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز زمین میں، زمین پر، ولا فی السماء، نہ آسمان پر،
ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی، ولا اکبر، نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک کھلے ڈاکومنٹ کے اندر محفوظ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ انہیں غم ہوتا ہے کہ ہو یہ کیا کر بیٹھے۔ یعنی سمجھ سو کہ کوئی گناہ بھی اگر ان سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، پھر انہیں اس گناہ کا بھی افسوس ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، انہیں دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، ان العزت للہ جمیعا، یقیناً عزت اور غلبہ تو سب اللہ کا ہے، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یاد رکھو کہ یقیناً اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، سب بسنے والے آسمانوں کے اور زمین کے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سوائے اس کے کچھ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اس نے روشن بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر، ان عندکم من سلطان، اور یقیناً نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، بہذا اس کی، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا خود تمہیں علم نہیں ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دو یقیناً وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، یہ دنیا میں برتنے کا کچھ سامان ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ان کے کفر کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔